قرآن پاک کی وہ خفیہ صورت جس کو پڑھنے سے جو بات منہ سے نکالیں پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں وہ مل جاتا ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ صورت کا جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، آپ چاہے یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میرے کہنے پر صرف ایک بار یہ صورت پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے ہاتھوں سے دولت پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دیں گے، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ دولت آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اس سے بندے کو رب مل جاتا ہے۔ اللہ والو، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے مال سے نوازا ہے، جو بنگلوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو بھی اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے، اگر آپ کا یقین کامل ہو، اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ جتنے بھی اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہوتے، یہ بزرگان دین نے جو بتائے ہیں وہ آگے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء کرام نے ان وظائف کو کیا، بڑے بڑے لوگوں نے ان وظائف کو پڑھا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے، اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے، تو ان وظائف، ان تسبیحات اور ان دعاؤں سے ہی انہوں نے اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر اور اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر دنیا میں بھیجا، عقل کی ہدایت اور نگہبانی کے لیے اس کو شریعت کی روشنی سے نوازا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرے اور ایک نیک، صالح اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کا کام انجام دے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انبیاء و رسول دنیا میں بھیجی، اور یہ سلسلہ خاتم الانبیاء حضور اکرم پر ختم ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کا مکلف بنا کر اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرے، ایک منصفانہ سماج کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یقیناً جسمانی و مالی دونوں طرح کی قربانی درکار ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے۔ قرآن کریم میں استعمال ہوئی قرض حسن سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کرنا، نیز اپنے بچوں پر خرچ کرنا مراد ہے۔ عرض یہ کہ انسانیت کے کام آنے والی تمام شکلیں اس میں داخل ہیں، جیسا کہ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں تحریر فرمایا ہے۔ اسی طرح قرض حسن میں یہ شکل بھی داخل ہے کہ کس پریشان حال شخص کو اس نیت کے ساتھ قرض دیا جائے کہ اگر وہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے واپس نہ کر سکا تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، مدد تو اللہ کی ذات بھی کرتی ہے، وہی اللہ مدد کرتا ہے، سب کی وہی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اس کو امیری میں بدلتا ہے تو اللہ بدلتا ہے، اگر کوئی امیر ہے اس کو غریبی میں بدل دیتا ہے تو وہی اللہ بدلتا ہے۔ تو آج کا یہ تسبیح کا جو عمل ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بار بڑے دھیان سے نوٹ فرما لیں، اور اس پر آپ نے عمل بھی ضرور کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا کریں، چاہے آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے، 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، آتے جاتے کسی بھی غریب کو، مسکین کو دے دیا کریں۔ ایسا کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں 100 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے احکامات نازل فرمائے کہ اے پیغمبر، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے، تم جو مال خرچ کرو گے وہ والدین، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین، ہم جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اس سے واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے اللہ واقف ہے،
ہماری غریبی سے اللہ واقف ہے، ہماری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، رزق کا 1 ذرہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ واقف ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن حجتیں اور بہترین دلائل اور عمدہ تر آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ ظلم و جہل کی گھنگھور گھٹاؤں اور رائے قیاس کے بدترین اندھیروں سے ہمیں نکال کر نورانی اور روشن صاف اور سیدھی رائے حق پر لا کھڑا کر دے۔ اللہ رؤوف ہے، ساتھ ہی رحیم ہے۔ یہ اس کا سلوک اور کرم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری، رسول بھیجے، شکوک و شہبات دور کر دیے، ہدایت کی وضاحت کر دی، ایمان اور خیرات کا حکم کر کے پھر ایمان کی رغبت دلا کر اور یہ بیان فرما کے ایمان نہ لانے کا اب کوئی عذر میں نے باقی نہیں رکھا، پھر صدقات کی رغبت دلائی اور فرمایا میری راہ میں خرچ کرو اور فقیری سے نہ ڈرو، ڈرو اس کے لیے جس کی راہ میں تم خرچ ہو رہے ہو۔ وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا تنہا مالک ہے، عرش و کرسی اسی کی ہے اور وہ تم سے اس خیرات کے بدلے انعام کا وعدہ کر چکا ہے۔ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، جو کچھ تم راہ اللہ دو گے اس کا بہترین بدلہ وہ تمہیں دے گا، اور روزی رساں در حقیقت وہی ہے۔ اور فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اگر یہ فانی مال تم خرچ کرو گے وہ اپنے پاس کا ہمیشگی والا مال تمہیں دے گا۔ توکل والے خرچ کرتے رہتے ہیں اور مالک عرش انہیں تنگی ترشی سے محفوظ رکھتا ہے۔ انہیں اس بات کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے فی سبیل اللہ خرچ کردہ مال کا بدلہ دونوں جہان میں ہمیں قطعاً مل کر رہے گا۔ پھر اس امر کا بیان ہو رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے راہ اللہ خرچ کیا اور جہاد کیا اور جن لوگوں نے یہ نہیں کیا گو بعد فتح مکہ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی کہ اس وقت تنگی و ترشی زیادہ تھی اور قوت طاقت کم تھی، اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایمان وہی قبول کرتا تھا جس کا دل ہر میل کچیل سے پاک ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تو اسلام کو کھلا غلبہ ملا اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور فتوحات کی وسعت ہوئی، ساتھ ہی مال بھی نظر آنے لگا۔ بس اس وقت اور اس وقت میں جتنا فرق ہے اتنا ہی ان لوگوں اور ان لوگوں کے اجر میں فرق ہے، انہیں بہت بڑے اجر ملیں گے، وہ دونوں اصل بھلائی اور اصل اجر میں شریک ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مال میں برکت فرماتے ہوئے اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو جس قدر چاہے بڑھا چڑھا کر دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے سخی اور متقی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور اجر و ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شریف فقیروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں، دیگر مسلمانوں پر اور ہر جائز و نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال و جائز مال خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ترجمہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں خرچ کرو۔ ناظرین ایک بار اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں، 1 روپیہ دے کر دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو 100 نہ ملا تو پھر کہنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے، رزق میں برکت نہیں رہی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، پیسے نہیں آ رہے، جیب خالی ہے، غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق کے دولت میں اضافہ عطا فرمائے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں، 20 روپے، 10 روپے، 5 روپے جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ اللہ والو تو جو میں تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، انسان کے سب سے بڑے محسن اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کے والدین ہیں۔ اس دنیا میں اس کے والدین ہی اس کے آنے کا سبب بنے۔ جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو اس کی راحت کا سامان پیدا کرنے میں اس کے والدین نے کوئی کسر نہ چھوڑی، خود تو مشقت کی چکیوں میں پستے رہے مگر اپنی اس ننھی سی جان کو شہنشاہوں کا سکون مہیا کیا۔ اس کے لیے اس کی ماں نے حالت حمل کی شدت تکلیف کو برداشت کیا، وضع حمل کی پریشانیوں کو جھیلا، والدین اس کے لیے راتوں کو جاگے، اس کا باپ اس کے لیے گرمی کی سخت دھوپ میں کماتا رہا تاکہ اس کی فرمائشوں کو پورا کر سکے۔
اس کے کہنے سے پہلے اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، کہ اسے کوئی تنگی نہ ہو، خود گرمی برداشت کر کے اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کیا، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا، اس کی پرورش کی، محبت میں اس کے لیے کمایا اور اس پہ خرچ کیا۔ ایک عقل مند انسان اپنے محسن کے حق کو پہچانتا ہے اور اس کے مکافات کی کوشش کرتا ہے۔ انسان ساری زندگی بھی والدین کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دے اور والدین کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے تو تب بھی یہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ترجمہ: میں اپنی والدہ کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں کہ پہلے وہ میرا بوجھ اٹھاتی تھی، مجھے دودھ پلاتی تھی اور لوریاں سناتی تھی، تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: اے کاش میں بھی اپنے والدین کو پاتا، اس طرح برتاؤ کرتا جیسے اس نے کیا ہے تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پر خراسان سے سوار کیا یہاں تک کہ میں نے انہیں حج کرا دیا، تو کیا میں نے اپنی والدین کا بدلہ ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ترجمہ: تم نے جننے کی تکلیفوں میں سے ایک کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرے اور ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اسی طرح اس کے والدین اس کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنے، اور جس طرح انہوں نے اس کے بچپن میں کہ جس وقت وہ ہر طرح کی محبتوں کا محتاج تھا اسے پالا، تو ایسے ان کی طرف والدین کا شکر بجا لانا واجب ہو گیا اور ان کو معمولی سے معمولی تکلیف دینا حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت سفیان بن اینا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھی اس نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد متصل والذین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورۃ انعام، ترجمہ: تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، اور میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل، ترجمہ: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، ہم میں سے ایسا کون ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کا خواہش مند نہیں ہے؟ لیکن زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر کیسے گامزن کیا جائے اس بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ہر تکلیف انسان کو سبق سکھاتی ہے جو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ انسان تکلیف اٹھاتا رہتا ہے، سبق سیکھتا جاتا ہے اور ہر تکلیف سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد انہی تکلیف کے باعث ایک باشعور و تجربہ کار انسان بن جاتا ہے۔ جبکہ خوشیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، یہ انسان کو کچھ نہیں دیتی، بلکہ اگر انسان کا خود پر قابو نہ ہو، مناسب رہنمائی اسے میسر نہ ہو، اور خوشیاں انسان کو گمراہ بھی کر جاتی ہیں۔ خود کو بدلے بغیر حالات بدلنے کی خواہش رکھنا حماقت ہے۔ برے حالات یکدم بھی آ جاتے ہیں لیکن اچھے حالات کے لیے وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محنت، صبر اور مستقل مزاجی سے عاری جلد باز انسان اچھے حالات دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ آپ تو ابھی زندہ ہیں، خود کو بدل لیں، اور حالات سے مراد صرف مالی حالات نہیں، بعض اوقات کسی خواہش کا پورا نہ ہونا یا کسی میدان میں کامیابی نہ حاصل کر پانے میں بھی کئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ اپنی خواہشات پورا نہ ہونے کی وجہ سے دل بارداشتہ ہو جاتے ہیں اور اگلے شکوے کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ جو زندگی کی حقیقت جانتے ہیں وہ ہر ناکامی میں چھپے کامیابی کے راز ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنی قابلیت کا اندازہ لگاتے ہیں اور کامیاب نہ ہونے یا مقابلہ نہ جیتنے کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے لوگ مثبت سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، لہٰذا کبھی بھی ہمیں ناکامی کے ڈر سے مقابلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے یا جیت نہیں پاتے تو بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پوائنٹ پر آپ کمزور ہیں اور مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں کامیابی کی جستجو پیدا ہوتی ہے اور وہ مزید محنت کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ سوچ بدلے گی تو زندگی بدلے گی۔ زندگی کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جو شخص ناکامی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ کامیابی کی خوشی بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے ناکامی سے
सीख कर आगे बढ़ना है। नाज़रीन, सूरत रहमान तो सबको पता है, मशहूर कुरान पाक की सूरत मुबारक है जो रिज़्क़ के हवाले से भी बहुत ही ज्यादा बड़ी सूरत मानी जाती है, जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिज़्क़ की दौलत में बेपनाह इजाफा अता फरमा देते हैं। सूरत रहमान में ये आयात मुबारक हैं। दोस्तों, कुरान पाक की सूरत रहमान के इस छोटे से हिस्से को आप लोग जानते होंगे, सुना भी होगा, हो सकता है आपने पढ़ा भी हुआ। और अब आपने क्या करना है, एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़नी है। तस्बीह के एक दाने पर आपने क्या करना है कि ये अमल पढ़ लेना है। वैसे तो सारी तस्बीह आप लोगों ने इस अमल की पढ़नी है, लेकिन जब आप एक एक दाना पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक तस्बीह का दाना पकड़ना है, उस पर आपने पढ़ना है। सबसे पहले आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी वजीफ़ा या दुआ शुरू करने से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत रहमान की तिलावत शुरू करनी है। जब ये आयत आए फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब आप लोग फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचे तो यहाँ ठहर कर अल्लाह से अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करें, अपने कारोबार के लिए दुआ करें, अपने मुश्किल को आसानी में बदलने के लिए दुआ करें, अपने किसी भी मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करने के बाद फिर आपने आगे पढ़ना है। अब मैं आपको दोबारा पढ़ने का तरीका बता दूं कि तस्बीह हाथ में पकड़ कर पहला दाना पकड़ा और ऐसे पढ़ा फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे दुआ मांग ले कि मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मेरे कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमा, मुझे अपनी गैबी खजानों से रिज़्क़ दौलत अता फरमा। इसी तरह दुआ पढ़कर अल्लाह ताला से मांग कर फिर आगे पढ़ लें। ये आयत सूरत रहमान में 31 मरतबा आई है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपनी इकसाम व अनवा की नेमतों का जिक्र फरमाया है। आपने ये एक तस्बीह के दाने पर 31 मरतबा पढ़नी है और आखिर में आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दोस्तों, ये अमल है, उम्मीद है कि आपको इस अमल की समझ आ चुकी होगी। अगर ना आई हो तो दोबारा आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें, रात के वक्त पढ़ लें, सुबह के वक्त पढ़ लें, दोपहर के वक्त पढ़ लें, जब मर्जी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपके हाथों में इतनी दौलत थमा देंगे कि आपसे पकड़ना, आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सूरत रहमान का बड़ा खास वजीफा, बड़ा शानदार वजीफा आपको बताया है, खासकर उन लोगों के लिए जो मायूस हो चुके हैं, मजबूरी में हो, परेशानी में हो, कर्जों का बोझ हो। कर्ज वाले बहुत परेशान करते हैं, माली मुश्किलात का मसला है, घर में बरकत नहीं है, आमदन में खैर बरकत नहीं है, मालो वजर की कसरत चाहते हैं। आप चाहते हैं खुले अंदाज में आपके पास मालो दौलत आए, मालो दौलत की कसरत हो ताकि आप अहसन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। जो लोग माशी परेशानियों का शिकार हैं, कर्जों का बोझ है, कारोबार में नुकसान है, आमदन में खैर बरकत नहीं है, आपके पास सलाहियत है, हुनर है, अच्छा काम नहीं मिलता, अच्छा रोजगार नहीं मिलता, तो ये सूरत रहमान का वजीफा करें। इंशाअल्लाह दिनों में आपके मसाइल हल होंगे। मुफीद वजीफा आपको फिर बताते हैं। आपने अव्वल व आखिर 3, 5 या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में आपने सूरत रहमान की तिलावत करनी है। और ये वजीफा आपने एक ही वक्त में करना है। अमल करने बैठे तो आप अमल करके उठें, दरमियान में किसी से बात नहीं करने की कोशिश करें, अपनी जगह ना बदलें, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ कर अमल करें। अव्वल व आखिर 3, 5 या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और दरमियान में सूरत रहमान की तिलावत करें। और जब इस आयत पर हर बार आए कभी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इसको आपने बा आवाज बुलंद पढ़ना है और दिल ही दिल में रब के हुजूर दुआ करनी है, अपनी परेशानियों के लिए, फराखी रिज़्क़ के लिए और मकासद में कामयाबी के लिए, कारोबार के लिए। इंशाअल्लाह फायदा होगा, रब करम करेगा। इंशाअल्लाह गैब से असबाब पैदा होंगे, कर्ज की परेशानी से निजात होगी, माल वज़र की आमदन होगी, दौलत आएगी। इंशाअल्लाह माशी सूरत हाल आपकी संवरेगी। उसके बाद उन कलिमात को 100 मरतबा पढ़ना है। ये इजाफा रिज़्क़ का इजाफा है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम रिज़्क़ अता फरमाएगा, तरक्की अता फरमाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें। ये कलिमात 100 मरतबा पढ़ें। जब सूरत रहमान का अमल कर लें तो ये खास तस्बीह और कुरानी सूरत बयान की है। ये पहला मजमुआ, इसको लाजमी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा, फराखी रिज़्क़ के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए, मालो वज़र की आमदन के लिए, कसरत के लिए आपने सूरत रहमान को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपको गैब से ऐसे असबाब मुहैया होंगे और ऐसी ज़रूरतें पूरी होंगी और ऐसे अंदाज में पूरी होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस छोटे से अमल को खुद भी करें और अपने तमाम दोस्तों, बहन भाइयों को भी बता दें। बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।